السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم جنرل سائنس سیریز کے چیپٹر نمبر 2 ٹیکسٹ بک گریڈ 5 کے پی کے دوسری ویڈیو کو اپلوڈ کرانا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے یونٹ 1 کی پوری ویڈیو اپلوڈ کرائی ہے۔ جن دوستوں نے ان ویڈیوز کو نہیں دیکھے اس کی ڈسکرپشن دی ہوئے، آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل والے آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والے سارے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بر وقت مل جائے۔ تو آج ہے جنرل سائنس گریڈ 5 یونٹ نمبر 2۔ آپ لوگ اپنی بک کو بھی اٹھا سکتے ہیں، وہاں سے جتنے بھی امپورٹنٹ ٹرمز اینڈ ایم سی کیوز تھے وہ ہم نے اٹھائے اور آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ تو جو دوست اس ویڈیو کو سٹارٹ سے اینڈ تک دیکھیں گے تو ان کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ یہ ہے یونٹ نمبر 2 مائکرو آرگینزم گریڈ 5 جنرل سائنس۔ تو چلتے ہیں اپنے ایم سی کیوز کی طرف۔ سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پوائنٹ نمبر 1 لکھا ہے کہ مائکروسکوپ واز انوینٹڈ بائی اے ڈچ سائنٹسٹ اینٹونی وین لیون ہوک ان 1667۔ یہ مائکروسکوپ چونکہ وہ ڈیوائس ہے جس کو ہم مائکرو آرگینزم یعنی جو لیونگ آرگینزم جو عام آنکھوں سے ہم نہیں دیکھ سکتے اس کو ہم مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ ڈیوائس ہے جس کے ذریعے ہم بیکٹیریا، فنجائی وغیرہ یہ سارے وائرس یہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس ڈیوائس کو کس نے ایجاد کیا؟ یہ اینٹونی وین لیون ہوک نے 1667 میں اسے ایجاد کیا۔ اب ہم آتے ہیں ٹائپس آف آرگینزم۔ آرگینزم کی کون کون سے ٹائپس ہیں آپ لوگوں نے ان کو یاد رکھنا ہے۔ نمبر 1 ہے وائرس، نمبر 2 ہے بیکٹیریا، نمبر 3 ہے فنجائی۔ اب وائرس کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم وائرس کے بارے میں جانتے ہیں کہ وائرس کیا چیز ہے۔ دے آر اسمالسٹ آف آل آرگینزم۔ یہ تو وہ آرگینزم ہے جو سب سے چھوٹے ہوتے ہیں، عام آنکھوں سے ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ دے لیو ان سائڈ اے لیونگ سیل۔ وہ ایک لیونگ سیل کے اندر رہتا ہے۔ وین دے کم آؤٹ آف سیل، جب یہ سیل سے باہر نکلتے تو پھر کیا ہوتے؟ دے میک کرسٹلز لائک نان لیونگ تھنگس۔ تو اگر اس طرح کوشچن آپ لوگوں کو آتا ہے کہ کرسٹل کون سا مائکرو آرگینزم بناتا ہے تو آپ لوگوں نے اس کو وائرس لکھنا ہے، کیونکہ وائرس کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ لیونگ سیل میں رہتے ہیں اور جب وہ باہر نکلتے ہیں تو یہ کرسٹل فارم میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہ پوائنٹ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد وائرس میں بھی اسپیریکل، راڈ شیپ اور ٹیڈپوڈ ایکسیکٹرا۔ وائرس کی کون کون سی شکلیں ہوتی ہیں تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ وائرس اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں مائکروسکوپ کے ذریعے تو یہ سپیریکل شکل میں بھی ہوتے ہیں اور راڈ شیپ یعنی سلنڈریکل شیپ میں بھی ہوتے ہیں، گول بھی ہوتا ہے، اور ٹیڈپول مطلب یہ اس طرح یعنی ایک ایسا ڈیزائن جو مختلف ڈائگنل فارم میں ہوتا ہے تو اس کو ٹیڈپول کہتے ہیں۔ یعنی ٹیڈپول یہ ایک ایسا شکل ہوتا ہے کہ یہ سپیریکل اور یہ راڈ شیپڈ تے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو اس کی یہ وضاحت کروں گا کہ ٹیڈپول آپ دیکھ سکتے ہیں گوگل پہ تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ٹیڈپول کون سا شیپ ہے۔ یہ باقاعدہ آپ دیکھ سکتے ہیں گوگل پہ
تو گوگل پہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو باقاعدہ اس طرح نظر آئے گا جس طرح یہ ایک مچھلی کی طرح ہوتا ہے، مچھلی کی شکل میں ہوتا ہے، مطلب سرے سے یعنی ہیڈ سے یہ جو ہیڈ ہوتا ہے وہ موٹا ہوتا ہے اور پھر اس کے باقی والا حصہ جو ہے نا یہ باریک ہوتا ہے، تو اس کو ٹیڈپول کہتے ہیں۔ ٹیڈپول اوپر سے موٹا ہوتا ہے اور پیچھے سائڈ سے یہ باریک ہوتے ہیں، اس شکل کو ٹیڈپول کہتے ہیں۔ They are harmful to animals and plants۔ اب وائرس کی یہ بھی خصوصیت ہوتی ہے کہ یہ نقصان دہ بھی ہوتا ہے دونوں کے لیے، یعنی اینیملز کے لیے بھی اور پلانٹس کے لیے بھی۔ They cause many diseases۔ Like اب اس میں جو خطرناک بیماریاں جو وائرس کی وجہ سے پھیلتی ہے وہ کون کون سے ہیں؟ تو یہ انفلوئنزا، میزلز، چکن پاکس، پولیو، ہیپاٹائٹس اور ایڈز، یہ بیماریاں آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں کہ وائرس کے تھرو کون کون سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ تو اس میں انفلوئنزا، میزل، چکن پاکس، پولیو، ہیپاٹائٹس اور ایڈز، یہ تمام بیماریاں اس کی وجہ سے پھیلتے ہیں۔ نیکسٹ، وائرس آلسو کاز مینی ڈیزیزز ان پلانٹس وچ ڈسٹرائے دیئر لیوز۔ اچھا، یہ تو اینیمل کی بیماریاں ہیں، جو اینیمل کو نقصان پہنچاتا ہے، یا جو مطلب تمام انسانوں یا لیونگ تھنگ مطلب اینیملز میں ہم بھی آتے ہیں، سوشل اینیملز، تو ان تمام کو تو یہ بیماریاں، لیکن پلانٹس کو کون سے بیماریاں یہ جو پھیلتی ہے پلانٹس کو، وہ کون کون سے بیماریاں ہیں؟ اس میں کیا ہے؟ یہ وچ ڈسٹرائے دیئر لیوز، یعنی اس کے پتوں کو نقصان پہنچاتا ہے، روٹس کو اینڈ فروٹس کو، مختلف حصوں، یعنی پتے میں 2 3 4 حصے ہیں، جو روٹ ہے، سٹیم ہے اور فروٹس، تو سب کو یہ نقصان پہنچاتا ہے۔ تو یہ پوائنٹ آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں۔ انفیکشن ان ہیومن، پلانٹس اینڈ اینیملس۔ اچھا، انفیکشن کی جو بھی بیماریاں ہوتی ہے، خواہ وہ پلانٹس میں ہوتے ہیں یا اینیملس، یہ وائرس کی وجہ سے پھیلتی ہے۔ اچھا، the word virus is derived from venom، یعنی means poisonous fluid۔ اب وائرس کا مطلب کیا ہے؟ وائرس کا مطلب ہے poisonous fluid۔ یہ ایک قسم کا فلوئڈ ہوتا ہے جو زیادہ زہریلی شکل میں ہوتا ہے، تو اس کو وائرس کہتے ہیں۔ وائرس واز آئیڈینٹیفائڈ بائی ٹوبیکو بیکٹیریا۔ وائرس کو کس نے آئیڈینٹیفائی کیا؟ یہ ٹوبیکو بیکٹیریا نے آئیڈینٹیفائی کیا۔ تو آپ لوگوں نے یہ پوائنٹس یاد رکھے۔ اب پوائنٹ نمبر 2، یہ اس سے پہلے ہم نے وائرس کے بارے میں ڈسکس کیا، اب ہم یہاں پر آتے ہیں بیکٹیریا کی طرف، کہ بیکٹیریا یہ مائکرو آرگینزم نمبر 2 ہے۔ بیکٹیریا آر پریزنٹ ان واٹر، ایئر، سوئل، فوڈ، ہارٹ اسپرنگ، frozen lakes and glaciers. They also present inside of animals and plant۔ بیکٹیریا کہاں پر ہوتے ہیں؟ یہ ہارٹ اسپرنگ میں ہوتے ہیں، فروزن لیکس میں بھی ہوتے ہیں، سوئل میں بھی ہوتے ہیں، فوڈ میں ہوتے ہیں، ہر جگہ پر ہوتے ہیں، گلیشیئرز میں بھی ہوتے ہیں، اینیملز اور پلانٹ دونوں میں موجود ہوتے ہیں۔ There is no nucleus in bacteria۔ اب بیکٹیریا کے بارے میں آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ بیکٹیریا میں کسی قسم کا نیوکلس نہیں ہوتا۔ They are found in round shape۔ اس کی شکل کیسی ہوتے ہیں؟ یہ راؤنڈ شیپ میں بھی ہوتے، راڈ شیپ میں بھی ہوتے اور اسپیرل شیپ میں بھی ہوتے ہیں۔ یہ 3 قسمیں ہوتے ہیں جس میں بیکٹیریا پایا جاتا ہے۔ بیکٹیریا افیکٹ ہیومن، اینیملز اینڈ پلانٹس۔ بیکٹیریا سب کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ بیکٹیریا ہیومن کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، اینیملز کو بھی اور پلانٹس کو بھی۔ تو آپ لوگوں نے یہ پوائنٹس یاد رکھنے۔ اب ایڈوانٹیجز آف بیکٹیریا۔ بیکٹیریا کے کون کون سے فائدے ہیں؟ تو یہ پوائنٹس امپورٹنٹ ہے ٹیسٹ کے لیے۔ کنورٹ ملک انٹو یوگرٹ، یہ فائدہ نمبر 1 ہے کہ ملک کو کس میں
दही में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट शुगर इनटू अल्कोहल, और शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। हेल्प इन बेकिंग, ये बेकरी वगैरह जो है ना, ये इसमें भी बैक्टीरिया काम आता है। हेल्प इन मेकिंग पिकल, पिकल ये आप लोगों ने याद रखना है कि पिकल वर्ड जब भी आता है तो ये बैक्टीरिया जो है ना पिकल का मतलब क्या है? पिकल का मतलब है ये बैक्टीरिया के लिए एक इम्पोर्टेंट टर्म है और कांटेदार शक्ल में होता है। यानी किसी चीज़ को, यानी पिकल वो होता है जो कांटेदार शक्ल में होते हैं। और ये मैं आप लोगों के लिए इसकी प्रॉपर मीनिंग देखता हूँ कि पिकल की मीनिंग क्या है। ये अचार वगैरह जितने भी तुरश चीज़ें होती है, अचार वगैरह में ये काम आता है। ये बोतलों में जब आप लोग देखते हैं बाज़ार में इस तरह की तुरश चीज़ें होती है, ये उसमें काम आता है। तो पिकल बनाने में भी ये काम आता है। हेल्प इन मेकिंग कर्ड, कर्ड किस चीज़ को कहते हैं ये भी आप लोगों को मैं बताता हूं कि कर्ड क्या चीज़ है। कर्ड ये भी दही की शक्ल में होता है और ये आप लोगों ने देखा होगा, ये पनीर वगैरह नहीं होता, उसके बनाने में भी उसके शक्ल में होते हैं। कर्ड पनीर शक्ल में होते हैं। और इसी तरह मेक द सॉइल फर्टाइल, यानी ज़मीन को फर्टाइल भी बनाते हैं। तो आप लोगों ने याद रखने, बैक्टीरिया आर द मेन डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में ये डिकम्पोजर के तौर पे काम करता है। अब ये तो फ़ायदे हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेज ऑफ बैक्टीरिया, दे काज टीबी, पमोनिया, कॉलरा, टाइफाइड, डायसेंट्री एक्सेट्रा। इन तमाम बीमारियों की जो मेन वजूहात है दैट इज़ बैक्टीरिया। दे स्पॉइल आवर फूड, फूड को ख़राब करता है। स्प्लिट मिल्क एंड काज मैनी डिजीज़, प्लांट्स लाइक ब्लाइट, सिट्रस, कैंकर और क्राउन गाल, ये तमाम जितने भी होते हैं ये उसके लिए नुकसानदेह है। बैक्टीरिया के मेन जो डिसएडवांटेजेस हैं ये आप लोगों के सामने है कि दे स्पॉइल और फूड, स्प्लिट मिल्क एंड काज मैनी डिजीज़ इन प्लांट्स लाइक ब्लाइट, सिट्रस, कैंकर, क्राउन गाल। और एंटीबायोटिक आर यूज फॉर बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक जो है ना ये तमाम किस चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं? बैक्टीरिया। दवाइयाँ होते हैं जो बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तीसरा नंबर फंजाई। फंजाई तीसरा नंबर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। सम फंजाई आर माइक्रोस्कोपिक बट सम कैन बी सीन बाय नेकेड आइज। कुछ तो हम आम आंखों से देखते हैं और कुछ है ना वो माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं। दे आल्सो सी और ब्रेड, फ्रूट्स एक्सेट्रा। ये हम आम आंखों से अपने खुराक और रोटी वगैरह पर भी देख सकते हैं। रोटी के ऊपर ये जो तह बनता है ग्रीन कलर का। काइंड्स ऑफ फंजाई। फंजाई की कौन कौन सी किस्में?
Umbrella like fungi can be seen growing on the heaps of dung, garbage. یہ گند وغیرہ کے اوپر جو ہے نا جو بنتا ہے یہ امبریلا لائک شکل میں ہوتا ہے. یہ آپ لوگ ڈیر گند کے ڈیر جتنے بھی ہوتے ہیں اس کے سائڈ پہ ایک قسم کا چھتری کی شکل میں ایک چیز نظر آتا ہے اور اس کو فنجائی کہتے ہیں. اینڈ ٹری لانگس دے آر کالڈ مشرومس, اس کو مشروم کہتے ہیں. فنجائی ٹیک دیئر فوڈ بائی ڈیکمپوزنگ دا میٹیریل آن وچ دے گرو. فنجائی کہاں پر کام کرتے ہیں؟ وہ وہاں سے خوراک حاصل کرتے ہیں بائی ڈیکمپوزنگ, اس خوراک کو جب جس چیز پر وہ رہتا ہے وہ اس کو ڈیکمپوز کر کے اپنا خوراک تیار کرتے ہیں. ایڈوانٹیجز دے پلے رول ان ریسائکلنگ, ریسائکلنگ میں بھی کام آتا ہے. یسٹ از دا مائکروسکوپک فنگس. یسٹ یہ جو ترش وغیرہ چیزیں ہوتی ہے شراب کی شکل میں, تو یہ کس کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ فنجائی کی وجہ سے. وچ ریزز ڈف ان دا فلور, اور آٹے میں یہ جو ترش پن آتا ہے یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ گھروں میں آٹا جب آٹا کو جب تیار کیا جاتا ہے تو اس میں بھی یہ ترش پن کی شکل میں موجود ہوتے ہیں. اٹ از یوز ان بیکنگ انڈسٹری آن لارج اسکیل, اور بیکنگ انڈسٹری میں بھی یہ بہت بڑے پیمانے پہ استعمال ہوتے ہیں. ڈیو ٹو یسٹ دا فلور بیکمز ڈیکمپوزڈ. یسٹ کی وجہ سے آٹا پھر ڈیکمپوز ہوتے ہیں. اینڈ اٹس بریڈ کین ایزیلی بی ڈائجسٹڈ, اور اس کا جو روٹی ہوتا ہے وہ پھر آسانی کی وجہ سے ڈائجیشن خوراک کے حل کرنے کے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ ڈائجیشن. تو پھر وہ آسانی سے ڈائجسٹڈ ہوتے ہیں. ڈس ایڈوانٹیجز آف فنجائی. اب نقصانات کیا ہے؟ دے کاز ڈیزیزز ان پلانٹس اینڈ اینیملز. پلانٹس اور اینیملز میں یہ بیماریاں پیدا کرتی ہے. رسٹ اینڈ سمٹ آر ڈیزیزز آف پلانٹس. رسٹ اور سمٹ اس طرح کی بیماریاں یہ پلانٹس میں جو پیدا ہوتی ہے یہ فنجائی کی وجہ سے ہوتے ہیں. موسٹ رسٹ اینڈ سمٹ ڈسٹرائے دا کراپس آف ویٹ اینڈ میز. زیادہ تر رسٹ اور سمٹ کی وجہ سے پودے یا فصل وغیرہ جو عام طور ویٹ یا مکئی ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں. ان ہیومن رنگ وورم اینڈ ایتھلیٹس آر دا کامن ڈیزیز بائی فنجائی. ہیومن بینگ میں یہ رنگ وورم اور یہ ایتھلیٹس جو ہوتا ہے, ایتھلیٹس یا رنگ وورم, یہ کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ یہ فنجائی کی وجہ سے ہوتے ہیں. یہ عام بیماری ہوتے ہیں جو انگلیوں کے درمیان یہ جو درد محسوس ہوتا ہے سردیوں کے موسم میں, اور پھر بندہ اس کی وجہ سے کام نہیں کر سکتا, یا پاؤں کے انگلیوں میں ہوتا ہے, تو یہ فنجائی کی وجہ سے. فرسٹ اینٹی بایوٹک پینسلین واز ایکسٹریکٹڈ فرام اے فنجائی کالڈ پینسلین. سب سے پہلا جو اینٹی بایوٹک تھا پینسلین, یہ کہاں سے نکلا؟ یہ فنجائی سے. تو آپ لوگوں نے اس کو یاد رکھنا ہے. اور اس طرح انفیکشن آف مائکرو آرگینزم. مائکرو آرگینزم کے کون کون سے انفیکشن ہیں؟ تو کرسٹل آف وائرس اینڈ سپورز, یعنی سیڈز آف بیکٹیریا اینڈ فنجائی آر پریزنٹ ان ایئر, واٹر, سوائل ایکسیٹرا. کرسٹل آف وائرس اور سپورز یعنی سیڈز آف بیکٹیریا یہ اینڈ فنجائی یہ کہاں پر ہوتے ہیں؟ یہ ہوا میں بھی ہوتے ہیں, واٹر میں بھی ہوتے ہیں, اور سائل میں ہوتے ہیں. یہ تمام یہ مائکرو آرگینزم کے جتنے بھی اثرات ہوتے ہیں یہ ان تمام میں ہوتا ہے. انہیں واٹر میں بھی ہوتے ہیں, سوائل میں ہوتی ہے, اور ایئر میں بھی ہوتے ہیں. دے آلسو گو تھرو کنٹیمنیٹڈ واٹر. گندے واٹر کے تھرو بھی یہ خوراک اور یہ خراب خوراک اور پانی کی جو گندا ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ ٹرانسفر ہوتے ہیں.
ایک جگہ سے دوسری جگہ. The body power to kill these organisms are called. اب اس آرگینزم کے خلاف لڑنے والے جنگ کو جو باڈی پیدا کرتے ہیں اس کو امیونٹی کہتے ہیں. تو یہ امیونٹی اس وقت ہوتی ہے کہ جب انسان طاقتور ہوتے ہیں تو پھر یہ مائکرو آرگینزم اس کو نقصان نہیں دے سکتا. لیکن جب انسان کمزور ہوتے ہیں تو پھر اس کی امیونٹی پاور کمزور ہوتی ہے. تو دس واز دا لاسٹ پوائنٹ آف چیپٹر نمبر 2 مائکرو آرگینزم. انشاءاللہ بہت جلد میں آپ لوگوں کے ساتھ چیپٹر نمبر 3 کی بھی کوسچن ڈسکس کروں گا. یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں چیپٹر نمبر 3 کی کوسچن ڈسکس کروں گا. اور ابھی اس کے بعد ہم MCQs ڈسکس کریں گے. تو آپ لوگوں کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ملے گا. تھینکس فار واچنگ. ہیونگ یور ٹائم. السلام علیکم.